صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت اسرا اور معراج سے وہ خصوصیت و شرافت عطا فرمائی جو کسی کے ساتھ کسی نبی اور رسول کو مشرف و مکرم نہیں فرمایا، اور جمال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، کسی کو وہاں تک پہنچنے کا شرف نہیں بخشا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے بہت برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کے خاص نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس تمام مبارکہ سیر و عروج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں اور لامکانوں تک تشریف لے جانا کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن محدثین مفسرین کی اصطلاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لفظ اسرا سے تعبیر فرمایا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج فرمانا یہ معراج کہلاتا ہے۔ اسی لیے معراج اور عروج کے الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک اسرا ہے، اور وہاں سے آسمانوں تک معراج اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم جلیل واقعے کو بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، جس کا مفاد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور ذات باری کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بنا پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جانا، وہاں سے ثم دنا فتد اللہ کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا، مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر یہ فرمایا یہ تمام کام میرے لیے بھی ناممکن اور محال ہو جائے تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی، عیب ہوگا، اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اسی حکمت کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرا فرمایا، جس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کو جانے والا نہیں فرمایا بلکہ اپنی ذات مقدسہ کو لے جانے والا فرمایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اور اسرا فرما کر معراج جسمانی پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے، جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اعتراضات سے بچایا ہے۔ اگر یوں فرمایا کہ گویا یوں فرمایا اے منکرو خبردار ہو جاؤ، اعتراض کرنے والوں ہوشیار ہو جاؤ، واقعی معراج میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ معراج کرنے اور مسجد اقصی اور آسمانوں پر خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ایسی صورت میں تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ دعویٰ تو میرا ہے، یہ دعویٰ تو میرا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ اب اگر میرے لے جانے پر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کیسے لے گیا؟ کیسے لے گیا؟ یہ لے جانا ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سیر کرا کے واپس لے آنا ناممکن نہیں، تو یاد رکھو میں سبحان ہوں۔
میں سبحان ہوں، میں اللہ ہوں۔ جو چیز مخلوق کے لیے عادتاً ناممکن اور محال ہے، اگر میرے لیے بھی اسی طرح محال اور ناممکن ہو تو عاجز اور ناتواں ہو جاؤں گا، اور عاجزی ناتوانائی عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ معلوم ہوا آیت اسراء کا پہلا لفظ ہی معراج جسمانی کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا نام لیا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذات پاک کو الذی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدی ہی سے تعبیر فرمایا۔ اللہ اس میں موصول ہے جس کے معنی ہے وہ ذات۔ یہ ایسا لفظ ہے ہر چیز پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، ہر چیز کو الذی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ عبد بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے عبد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دونوں کے لیے اپنے اور اپنے حبیب کے لیے ایسا لفظ ارشاد فرمایا جو تمام ممکنات کو حاوی ہے، ہر شے الذی ہے، ہر چیز عبد ہے۔ گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے، الذی تو ہر چیز ہے لیکن میں کامل الذی کہا جائے، لیکن جس کو کامل الذی کہا جا سکے وہ وہی ہے جو اسراء کا فاعل ہے، کیونکہ الذی کے معنی ہے وہ ذات، اور ظاہر ہے کمال ذات، وجوب ذات، تو قدرت کاملہ کے بغیر ممکن نہیں۔ واجب ممکن کو الہ و معبود ہر عبد مملوک کو اقرار دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ الحاظ القیاس عبد بھی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی عبد ہے، لیکن جس کو تمام آباد کاملین میں سے سب سے زیادہ کامل افضل الاکمل کہا جا سکے وہ وہی ہے جسے اسراء کا مفعول ہے، جسے آیت اسراء میں عبدہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی دلیل بھی یہی لفظ اسراء سے ہے جس کا مفعول یہی عبد مقدس ہے، کیونکہ عبدہی کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہے۔ اسراء اور معراج میں اس عبد مقدس کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوا اور مرتبہ قاب قوسین کی جو نزدیکی حاصل ہوئی، اولین و آخرین میں سے آج تک نہ کسی کو حاصل ہوئی ہے، نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا اللہ تعالیٰ کے جو عباد میں عبد کامل صرف عبدہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جس طرح الذی سب ہیں مگر کامل الذی واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح عبد سب ہیں مگر کامل عبد صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ الذی اور عبد کا تمام ممکنات موجودات کو محیط ہونا اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ تمام عالم الذی کو عبدہ کے حسن و جمال کا عینہ دار ہے۔ جس طرح ہر تعین میں وجود حقیقی کامل الذی رب العالمین کا جلوہ ہے، ایسے ہی ہر مخلوق میں حقیقت نور محمدی کا کامل عبد رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن میں فرمایا قرب الہی کا بلند ترین مقام ہے، مقام عبدیت۔ قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں بندہ اپنے تعینات کو معدوم پا کر جلوہ معبود میں مہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رسول ہی و نبی نہیں فرمایا بلکہ عبد ہی فرمایا۔ عبد ہی معراج کے بیان میں عبد ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ باوجود اس قرب عظیم کے جو شب معراج میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، وہ میرے عبد ہی ہیں، معبود نہیں ہیں۔ عبد ہی ہیں، عبد ہی ہیں، معبود نہیں ہیں، میرے بندے ہی ہیں، خدا نہیں ہیں۔